السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذی اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن پاک کی آیت کی ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کی ہدایت دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے۔ یعنی کلام اللہ شریف میں اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کا ٹکڑا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اے عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت سے بھی پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام روشن سے کفر و ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، قرآن پاک کے عدل و انصاف کے مساوات کے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مسلموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب عالم کے پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی تک پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ ایک اور کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورے دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے اور مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے فندے میں پھنسانے کا ارادے ہونے لگے۔ مسلم عورتوں کو گھر کے چار دیواریوں سے نکال کر شریعت پر بدنام کرنے کی انتھک کوشش کی گئی۔ اسے سمیت محفل بنا کر درندہ صفت انسان کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کے صرف ایک ہی مخالفت تھی کہ پردے کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور عورت کو بے لغام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی۔ آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردے جیسے عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرے کو کن کن خرابیوں سے دوچار ہوئے، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں اور بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، آج اسلام طاقت یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح برباد کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری ہی قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلام کے شکار ہیں اور خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ اس میں زیادہ مبتلا ہیں اور پردے کے معاملے میں اسلام دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور انہی کے دوست ودوست چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، انہی کی محفل سنوارتی ہوں، چراغ میری ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہی ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ محترم دوستو، آج پردے کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مظنون نگاریاں ہوتی ہے، پردے کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے، پردے کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، عورت کے لیے پردہ قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پردہ قید ہے، پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات کے شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا۔ رواز بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، رواز بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔
یہ اس امریکہ یورپ کا دین ہے کہ آج کی نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلیعام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی و کامرانی خدائے وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کی چراغ کو گل کر کے اور نفس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری ہدایت قرآن اور حدیث کی بتائی ہوئی طریقوں میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ ایک بار باریک لباس پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تو سرور کائنات نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کو عمر میں پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے ان کے چہرے اور ہتھیلی کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردے کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھ نفس کی سب سے بڑی چور ہے۔ دل و دماغ کی تمام وساوس کی جڑ یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کی تمام عشق و محبت کی تمام ترجمان، عہد و پیمان بہاننے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ و فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن۔ کہ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ام مکتوب جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پہچان سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نابینا ہو؟ کیا تم دونوں انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ محترم دوستو، آج ہم اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ پردے کے معاملہ میں اس پردے کے عمل نہ کر کے اپنے خدائے اور اس کے رسول کو پامال کر رہی ہے، یا اپنی عاقبت کو خراب کر رہی ہے، یا اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے انسانوں کی مائیں ہیں۔ ان سے بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے بھی پردہ کو ختم نہیں کیا گیا، تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتے پھرے بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائے۔ اسلام کے پاسبانوں، عورتوں کی تمام ذمہ داریاں آپ کے سپرد ہیں۔ بے غیرتی اور بے حیائی کی بھنور میں پھنسنے نہ دیں، اسے عریانیت اور ننگے پن کو معاشرے سے دور رکھیں، ان کو اسلامی معاشرے اور اسلامی قوانین سکھائیں اور شریعت مطہرات میں ڈھلنے کا طریقہ بتائیں۔ اگر آج ہم گناہوں سے برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت کے دن ہم خدائے غضب سے بچ نہیں سکیں گے۔ ضروری نہیں کہ گہنے ہی چمکے، حجاب کی سادگی عورت کے چار چاند لگا دیتی ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔